السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ قابل احترام حضرات و خواتین، مسجد ہدیٰ عمر آباد میں نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد ہم سب تشریف فرما ہیں۔ آسمان سے اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ سوچا کہ پروگرام منعقد کریں یا پروگرام کو کینسل کر دیں، لیکن کبھی ایسا پروگرام بھی ہمارا منعقد ہو کہ کچھ بظاہر رکاوٹ ہم محسوس کریں، اس رکاوٹ کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم اس پروگرام کو منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ آپ کی اس قربانی کو اللہ قبول فرمائے۔ یقیناً یہ بہت بڑی قربانی ہے آج کی اس مجلس میں جو حضرات اور خواتین موجود ہیں۔ واللہ کہ بارش ہونے کے باوجود آپ کے اندر اللہ کے نبی کی سیرت کو معلوم کرنے کی جو تڑپ ہے، اور خصوصاً آج ہمارا جو درس ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد آپ نے کیسی تکالیف کو برداشت کیا اور کیسی بے مثال قربانیاں انہوں نے پیش کی۔ چلیے یہ آپ تمام کے حق میں یہ عظیم قربانی ثابت ہو، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی تشریف آوری کو اللہ شرف قبولیت سے نوازے، اس کا بہتر بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ اور جو حضرات اور خواتین یہاں موجود نہیں ہیں، تو جو یہاں حضرات اور خواتین موجود ہیں ان سے ہم گزارش کرتے ہیں، الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے ریکارڈ ہوتا ہے، تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ پروگرام ان تک پہنچا دیں تاکہ آج ہماری یہ کلاس ان کے حق میں ضائع نہ ہو۔ جو باتیں یہاں ہم پیش کریں گے تو الحمدللہ حسب سہولت اور فرصت وہ اس جو ہے ویڈیو کو سن کر اپنی معلومات میں اضافہ کر لیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ اس سے پہلے کی کلاس میں ہم نے آپ کے سامنے اس بات کی صراحت کی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے کیسی تکلیفیں دیں، مختلف حربیں سازشیں انہوں نے کی اس دین سے لوگوں کو روکنے کے لیے۔ ہر حربہ ناکام اور ہر سازش ناکام ثابت ہوئی۔ تو جسمانی تکلیف دینا دشمنان اسلام نے شروع کیا، اور 5 واقعات ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا احادیث کی روشنی میں اور تاریخ کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی کو کیسی تکلیفیں دی گئیں۔ آج کے اس درس میں ہم معلوم کرتے ہیں کہ آپ کے پیروکار، آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کرنے والے، تاریخ انسانی کی انبیاء کے بعد سب سے بہترین اور مثالی جماعت جنہیں ہم صحابہ اکرام اور صحابیات کی جماعت سے جو ہم یاد کرتے ہیں، ان صحابہ اور صحابیات نے کیسی بے مثال قربانیاں پیش کی۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ معاشرے میں مقام تھا، معاشرے میں آپ کا نام تھا، اس کے باوجود جب اللہ کے نبی کو ان دشمنان اسلام نے ستایا، پریشان کیا، تو آپ کے قریب اور دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی دشمنان اسلام نے نہ چھوڑا۔ عتبہ بن ربیعہ کو بھیجا آپ کو پریشان کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد حرام کے پاس لوگوں کو سمجھا رہے تھے، ہم دین حق کی جو ہے تبلیغ اور دین حق کی دعوت ہم آپ تمام کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور دین حق سے جڑے احباب کو ستانا نہیں، پریشان نہیں کرنا، ایک اللہ کی بندگی کو بجا لاؤ۔ تو دین کے حوالے سے
بہت ساری باتیں آپ بتا رہے تھے مسجد حرام کے پاس. لوگوں نے اکسایا عتبہ بن ربیعہ کو اور کہا کہ حضرت ابو بکر پہ وار کر کے آؤ. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں اس واقعے کو نقل کیا ہے. عتبہ بن ربیعہ جو کافر اور مشرک تھا خدمت ابو بکر میں حاضر ہوتا ہے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اپنی جوتی سے مارتا ہے اور زور زور سے آپ کو پیٹنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں. اور اس قدر آپ کی حالت نازک ہو گئی، کسی نے آپ کے قبیلے والوں کو خبر دے دی کہ آپ کے قبیلے کے ایک فرد ابو بکر کے ساتھ عتبہ بن ربیعہ کا ایسا ظالمانہ رویہ اور ظالمانہ سلوک. تو بنو تیم کے لوگ جو آپ کے قبیلے والے تھے، آپ کے قبیلے کا نام ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قبیلے کا نام بنو تیم تھا. تمیم نہیں، تمیم ایک الگ قبیلہ ہے، یہ تیم تا یا میم. بنو تیم کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے اپنے قبیلے کے فرد کو بچانے کے لیے، اور جیسے ہی دیکھا عتبہ بن ربیعہ نے کہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت لپکتے ہوئے آ رہی ہے، وہاں رہنا یہ ان کی اپنی خیریت نہیں، تو وہاں سے فرار ہوتے ہیں اور فوری طور پہ آتے ہیں، چادر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رکھتے ہیں اور آپ کے گھر پہنچاتے ہیں. لوگوں نے آپ کی حالت کو دیکھ کر ایسا محسوس کیا کہ آپ کی جان چلی جائے گی. اللہ کا کرم تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پھر دوبارہ بحال ہوئے. تو اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں دوستو، جس شخص کا معاشرے میں نام اور کام تھا، لوگوں کے درمیان ان کی عزت تھی، لیکن اس کے باوجود جو بندہ دین سے ہٹا ہوا ہوتا ہے وہ کبھی دین حق سے جڑے احباب کی قدر نہیں کرتا. دوستو یاد رکھیے گا کہ شرک اور بدعت کی مذمت کے لیے یہ بات کافی ہے. جس بندے کا شرک سے اور بدعت سے تعلق ہوگا، اہل سنت سے ہرگز اس کے دل میں محبت نہیں ہوگی. اہل سنت سے محبت کا مطلب سنت سے محبت ہے، اہل حق سے محبت کا مطلب حق سے محبت ہے. اور یہ اہل بدعت، اہل کفر اور اہل باطل کی پہچان ہے کہ کبھی انہوں نے اہل حق کو برداشت نہ کیا اور ہر لمحہ اور ہر دم ان کو پریشان کرنے کی انہوں نے سازشیں کی اور انہوں نے کوششیں کی. ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت مجبور ہوئے مکے سے نکلنے پر آپ مجبور ہو گئے. آپ سوچ لیجئے گا، واقعہ تو مشہور ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مکے سے باہر نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ کسی اور مقام پر اللہ کی عبادت کو چین و سکون سے بجا لا سکے، اپنے دین پر پوری آزادی کے ساتھ عمل کر سکے. جذبہ ایک ہی تھا، بستی سے باہر جا رہے ہیں، اپنے دین پہ ہم عمل کر سکیں، کوئی اور دنیاوی مقصد نہ تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ذریعے بہترین جو خوشخبری سنائی، الہجرت تہدم ما کان قبلها، کہ ہجرت سابقہ تمام گناہوں کو دھل کے رکھ دیتی ہے. اتنی عظیم عبادت، یہ عبادت کو بجا لانا چاہا. ہجرت مدینہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھے آپ، لیکن اس سے پہلے کا واقعہ ہے. آپ نے نکلنے کا ارادہ کیا اور نکل گئے مکہ سے، اور جیسے ہی مکے کے حدود کو آپ نے پار کیا، ایک مشرک سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے جنہیں ابن دغنہ کہا جاتا ہے. اور ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر کو اس مقام پہ دیکھ کر پوچھا، کدھر کا ارادہ ہے اے ابو بکر، کدھر جا رہے ہیں آپ؟ ابن دغنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ اپنے دین پہ عمل کر سکوں، اسی لیے میں اپنا آبائی وطن شہر مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. ابن دغنہ نے اس موقع پر جو تاریخی جملہ کہا، اس میں میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے. ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کے کہا، اس جملے کو یاد کر لیجئے، مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج. اے ابو بکر، آپ جیسے انسان نہ بستی سے نکلنا چاہیے اور نہ بستی سے نکالے جانا چاہیے. اللہ اکبر، کیسی پاک باز زندگی تھی آپ کی. ایک اللہ کا دشمن مشرک بندہ ایک مسلمان کے سلسلے میں اس کی کیا حیثیت تھی دیکھیے. مسلمان کے سلسلے میں اس کی کیا سوچ اور اس کا کیا تصور تھا دیکھیے آپ. مثلک لا یخرج ولا یخرج،
آپ جیسے انسان اس معاشرے سے نہ نکلنا چاہیے اور نہ نکالا جانا چاہیے. ایسی زندگی بسر کرو دوستو. یہاں بعض نوجوان تو ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں, جو اپنے گھر والوں اور خاندان پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں, اگر اجازت دیں بستی پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں دوستو. گلی کی ہر دیوار ان کے خلاف گواہی دے گی. شر پسند جہاں بھی جاتے ہیں اپنی برائی سے پورے ماحول کو مقدر کر دیتے ہیں. اللہ کی خاطر ایسی زندگی بسر مت کرو نوجوانوں. آپ جائیں لوگ دل سے آپ کا سلام کریں, آپ کا احترام کریں, آپ کی عزت کریں. آپ لوگوں کے لیے جب تک رحمت کا سبب اور باعث نہ بن جائیں اس وقت تک یہ معاملہ ہو نہیں سکتا. اس دھرتی پہ بوجھ بن کے نہ گزاریں. آپ اس دھرتی پر آپ بوجھ بن کر زندگی بسر نہ کریں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت نکلے آپ کسی کو اطلاع دیے بغیر تاکہ دین پہ عمل کر سکے, لیکن مشرک نے نہیں چھوڑا آپ کو, جانا اس نے. ابوبکر معاشرے کی ضرورت ہے, ابوبکر معاشرے کی ضرورت ہے. ابوبکر جیسا نیک انسان, سچا انسان, امانت دار انسان, وفا شعار انسان, ایسے انسان کی معاشرے میں ضرورت ہے. تو نوجوانوں معاشرے کی ضرورت بن جاؤ, معاشرے کی ضرورت بن جاؤ. خود بخود آپ کے لیے کامیابی کی راہیں ہموار ہو جائیں گی. جب آپ معاشرے پہ بوجھ بنتے ہیں نا, کامیابی کی راہیں آپ پر تنگ اور بند ہو جاتی ہیں اور شر کے دروازے آپ پہ کھلتے ہیں. یہاں پر دیکھیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے کیا پیغام ہمیں ملتا ہے. آپ پر ہزار مصیبتیں صحیح, لیکن پیغام آپ نے قوم والوں کو کیا دیا؟ مثلک لا یخرج ولا یخرج. آپ جیسے انسان نہ نکلنا چاہیے اور نہ نکالا جانا چاہیے. چلے آگے بڑھتے ہیں. ایک اور مشہور صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ذو النورین رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی کے داماد, جنہوں نے حضرت ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ عنہما سے آپ نے نکاح کیا. صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے اسلام قبول کیا. آپ کے چچا نے آپ کو بہت تکلیفیں دی, اور کئی ایک مورخین, امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ کھجوروں کے پتوں سے بنی چٹائی میں آپ کو لپیٹ دیتا اور نیچے سے دھواں دیا کرتا تھا. اللہ اکبر, کیسی تکلیف ہوگی. ایک طرف گھٹن, آپ کو کسی چادر میں لپیٹ دیں, مروڑ دیں, آپ آرام سے سوئیں گے کیا؟ آپ گھٹن محسوس کرتے ہیں نا. تو یہاں پر کھجور کے پتوں سے بنی چٹائی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو لپیٹ دیا کرتا تھا آپ کا چچا حکم بن ابی العاص. یہ حکم بن ابی العاص آپ کو کھجور کی پتوں سے بنی چٹائی میں لپیٹ دیتا اور نیچے سے دھواں دیا کرتا تاکہ اس دھواں میں اور زیادہ گھٹن محسوس ہو آپ کو. لیکن کبھی آپ دین حق سے باز نہیں آئے دوستو. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بارے میں بہت مشہور ہے. قرآن مجید کو سب سے پہلے بآواز بلند مکے کی گلیوں میں پڑھنے والے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, جو بظاہر کمزور تھے. آپ کو اس واقعے سے اندازہ ہوگا جب دشمنان اسلام نے نماز کی حالت میں آپ کی پیٹھ پر اون کی اوجڑی ڈال دی, اون کی گندگی ڈال دی, تو وہاں پر کیا فرمایا آپ نے؟ اللہ کی قسم اس موقع پہ اگر میرے اندر طاقت ہوتی تو میں اسے ہٹاتا, میرے اندر طاقت نہ تھی تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آتی ہیں اور اپنے والد محترم کی پیٹھ مبارک سے اس گندگی کو دور کر دیں. تو پتا چلا آپ غریب بھی تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, اور دوسری طرف آپ کمزور دبلے پتلے بھی تھے, لیکن دین پہ عمل کرنے کا غیر معمولی جذبہ. اسلام قبول کرنے کے بعد دشمنان اسلام کی دھمکیوں سے کبھی آپ باز نہ آئے. بار بار دشمنان اسلام کی مار اور ان کی پیٹ کی زد میں آئے, لیکن کبھی آپ دین حق سے باز نہیں آئے. بلند آواز سے قرآن پڑھتے کعبۃ اللہ کے پاس, دشمنان اسلام آپ پہ ٹوٹ پڑتے. کبھی کوئی اللہ کا بندہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ یا دیگر صحابہ وہاں حاضر ہوتے
اور وہاں مشرکین کو دھکا دے کر سمجھا کے انہیں واپس بھیج دیتے، لیکن پھر بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس عمل سے باز نہیں آیا کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ آپ چاہتے تھے جس دین سے میں جڑا ہوا ہوں اس دین سے ہر کوئی مطلب جو ہے آشنا ہو جائے اور اس کے دل پر یہ قرآن مجید کی آیتیں اثر انداز ہو جائیں۔ اسی لیے جو صحابہ اکرام جن کا قرآن سے بڑا گہرا رشتہ تھا ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی نام آتا ہے۔ زید بن ثابت کو ہم بھول نہیں سکتے، قرآن مجید سے جن صحابہ کا بڑا گہرا رشتہ تھا، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ الاشعری عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اور ان جو ہے صحابہ کی فہرست میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی نام آتا ہے۔ یہاں تک فرمایا اللہ کے نبی نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے، اگر کوئی قرآن کو ویسے پڑھنا چاہتا ہے جیسے قرآن کو نازل کیا گیا، ابن مسعود کو سنو۔ حضرت اللہ کے نبی کی گواہی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں، اس سے بڑی گواہی اور کیا چاہیے دوستو؟ بڑے فقیہ صحابی تھے، غربت میں آپ نے زندگی بسر کی صحیح، لیکن الحمدللہ اللہ کے نبی سے آپ نے زبردست علم کو حاصل کیا، علم فقہ میں بڑی مہارت تھی، اور اسی علم فقہ کو آپ نے سرزمین کوفہ میں پھیلایا، اور اسی کوفہ سے نکلنے والی تاریخ اسلام کی ایک مایہ ناز شخصیت جنہیں نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، اسی سرزمین کوفہ سے آپ کا تعلق تھا جہاں علم کی روشنی کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بکھیرا تھا، اسی سرزمین سے اللہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ اور یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، کون ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ؟ جی ایک منٹ کے لیے رکتے ہیں ہم تاکہ ہمارے ساتھ جڑے احباب، میں نے تو سبحان اللہ امام صاحب کو اچھی طرح سے یاد ہوگا، یہ تقریباً شاید 7واں یا 8واں سال ہے ہمارا الحمدللہ مسجد ہدا میں، تو کئی ایک بار میں نے کہا ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، دیکھتے ہیں کس کے ذہن میں کوئی بات ہے۔ یہاں پر انعام بھی ہے ماشاءاللہ، کوئی انعام دے دیں گے انشاءاللہ۔ کون ہے مصعب بن عمیر؟ ان کی کیا خصوصیت ہے؟ ان کی کیا خصوصیت ہے؟ یہ ایسی خصوصیت جو کسی صحابی کو یہ خصوصیت نہ ملی۔ آپ کا ایک لقب بھی تھا، وہ لقب بولنے کی ضرورت نہیں، مولانا آپ یہ تھے بول دیجئے کافی ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ خاص کر، خیر اشارہ دے دے سمجھ جائیں گے آپ لوگ، خیر بتا انعام ہے نا جی، یہ بتائیں گے آپ میں سے نوجوانوں، بچوں یا خواتین میں سے کوئی جواب دینا چاہے تو فوراً لکھ کر بھیجیے ایک کاغذ میں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کون تھے؟ ان کے بارے میں کوئی خاص بات جو کسی صحابی کو یہ فضیلت حاصل نہ ہوئی؟ خیر آخر میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ مکے کے مالدار لوگوں میں آپ کا جو شمار ہوا کرتا تھا، آپ کے گھرانے کا شمار مکے کے مالدار لوگوں میں۔ جو سینٹ اور عطر آپ استعمال کرتے، اتنی مہنگی خوشبو آپ استعمال کرتے، آپ اگر اسے استعمال کر کے گلی پر سے گزرتے، مدت بعد بھی اگر کوئی آئے تو زمانے کے بعد بھی پہچان لیتا کہ ادھر سے حضرت مصعب کا گزر ہوا ہے۔ اتنی مہنگی خوشبو آپ جو استعمال کیا، ناز و نعم میں پلنے والے، ناز و نعم میں پلنے والے۔ غور کرو نوجوانوں، اس میں ہم سب کے لیے پیغام ہے۔ آج ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے نا، ہم اللہ کو بھول جاتے، نمازیں یاد نہیں آتی ہمیں، اللہ کا دربار ہمیں یاد نہیں آتا، ایک دو نعمت کیا مل گئی آپ اللہ کو بھول جاتے۔ اور یہاں صحابہ کی زندگی میں دیکھیے سبحان اللہ کہ اس تمام نعمتوں کو انہوں نے نعمت اسلام کی خاطر قربان کر دیا۔ مصعب بن عمیر، جیسے میں نے کہا ناز و نعم میں پلنے والے صحابی، اسلام قبول کرتے ہیں، ان کی ماں اور گھر والے انہیں گھر سے باہر نکال دیتے، کھانا پینا سب بند، اور سارے کپڑے ان سے چھین لیے، اور جاتے ہیں آپ باہر۔ صرف اللہ پہ بھروسہ تھا، دین اسلام کو چھوڑنے کے لیے آپ تیار نہیں، سبحان اللہ۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، لیکن آپ نے اسے برداشت کیا دوستو، آپ نے اسے برداشت کیا۔ کیوں؟ دین اسلام کوئی معمولی مصیبت ہے کیا؟ بتائیے،
اگر کوئی معمولی نعمت ہم سے چھین لینا، ہم اس دنیاوی نعمت کو پانے کے لیے ہم اپنے ایمان کا سودا تک کر بیٹھتے، تقوی اور دینداری کا سودا تک کر بیٹھتے. اتنا کمزور ایمان ہے دوستو ہمارا. لیکن یہاں پر دیکھیے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، سب کچھ چھین لیا آپ کے گھر والوں نے، اور یہ شرط رکھی اگر تمہیں وہ ناز و نعم والی نعمت والی زندگی چاہیے، دوبارہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھو، اپنے باپ دادا کی دین کی طرف لوٹاؤ. ہرگز یہ قبول انہوں نے نہ کیا. یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. اس موقع پر عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو بھی بھول نہیں سکتے. جو نام میں ذکر کر رہا ہوں ذہن رکھنے کی کوشش کیجیے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا، اور اسی طرح سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، اور پانچویں صحابی ہیں یہ حضرت عثمان بن مظعون. وہ عفان تھے، یہ عثمان بن مظعون ہیں رضی اللہ عنہ. تین عثمان بہت مشہور تھے، ایک عثمان بن مظعون، عثمان بن عفان، عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم. یہ تین صحابہ عثمان کے نام سے بہت مشہور تھے، اور ہر ایک کا الگ الگ کردار. اور خانہ کعبہ کی چابیاں جن کے پاس تھیں وہ عثمان بن طلحہ ہیں، اور عثمان بن مظعون جن کے بارے میں ابھی آپ معلوم کریں گے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تو اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں. یہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے، دشمنان اسلام آپ پہ ٹوٹ پڑتے. چونکہ ولید بن مغیرہ کے بھتیجے تھے آپ، عثمان بن مظعون کو ولید بن مغیرہ نے پناہ دے دیا. اور ولید بن مغیرہ تو آپ کے ذہن میں ہے، جو اسلام کا جانی دشمن، جس نے قرآن کی تعریف بھی کی، لیکن آخر کار اس نے کہا یہ جادو ہے اور اللہ کی نبی جادوگر ہے. سورہ مدثر کی آیات کریمہ اللہ نے اسی کے بارے میں نازل کی. سعود نامی پہاڑ پر اللہ اسے چڑھائیں گے جہنم میں، اور جہنم میں ایک وادی سقر میں اللہ اسے داخل کریں گے. یہ بات ماشاءاللہ آپ جانتے. ولید بن مغیرہ اس نے کیا کیا، لوگوں سے کہا کہ میرے بھتیجے کو کچھ مت کرو، عثمان بن مظعون کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں. عثمان بن مظعون نے دیکھا رضی اللہ عنہ نے پناہ میں تو آ گئے آپ، لیکن آپ کے ساتھی تو پریشان ہیں. آپ کے ساتھیوں کو یہ دشمنان اسلام نہیں چھوڑ رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں. ولید بن مغیرہ سے کہا میں آرام میں رہوں، میں آرام سے رہوں، یہ مجھے گوارا نہیں، اور میرے ساتھی اور میرے حبیب پریشان رہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا آپ نے جو مجھے پناہ دی ہے وہ پناہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ کی پناہ کی مجھے ضرورت نہیں. تو ہوا کیا، یہاں پر ایک واقعہ پیش آتا ہے، غور سے سنیے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دلائل النبوہ اور امام ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السیرہ النبویہ میں اس واقعے کو نقل کیا. کیا واقعہ تھا؟ لبید بن ربیعہ ایک شاعر تھا، زمانے جاہلیت میں اس کا نام ہے لبید بن ربیعہ. یہ مکے کے باہر رہتا تھا، کسی کام سے مکے کے اندر داخل ہوا، اور ان کی ایک مجلس منعقد ہوئی. وہاں پر چند مشرکین، ساتھ میں عثمان بن مظعون بھی تھے، چونکہ ولید بن مغیرہ سے آپ کی رشتہ داری تھی، اور لبید بن ربیعہ بھی آیا تھا. اور لبید بن ربیعہ نے ایک شعر سنایا. اور آپ جانتے ہیں مکے کے لوگ اشعار کو بہت پسند کیا کرتے تھے، اور جس کا شعر بہت پسند آ جائے خانہ کعبہ میں اسے لٹکا دیا کرتے تھے. جس کا شعر بہت پسند آ جاتا خانہ کعبہ میں اسے لٹکا دیا کرتے تھے. تو اس نے ایک شعر پیش کیا. شعر کا پہلا مصرع تھا، لبید بن ربیعہ نے کہا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. سنو، اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے. عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے کہا بالکل تم نے سچ کہا، بالکل تم نے سچ کہا. پھر دوسرا مصرع اس نے پیش کیا. مصرع کا مطلب کیا ہے؟ وہ مصری نہیں جو آپ لوگ جو ہے کھاتے ہیں وہ مصری ہے، یہ مصرعہ ہے. مصرعہ کا مطلب ایک جو شعر ہوتا ہے، شعر میں دو بند ہوتے ہیں، پہلا اور دوسرا، اسے ایک ایک کو جو ہے مصرعہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جانتے ہوں گے آپ لوگ، پھر بھی میں وضاحت کر دینا مناسب سمجھا میں نے. بارک اللہ فیکم. تو دوسرا مصرع اس نے پیش کیا. وہ کیا پیش کیا؟ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ. اس نے کہا، لبید بن ربیعہ نے، ہر نعمت اس میں کوئی شک نہیں وہ ختم ہونے والی ہے، کوئی نعمت برقرار نہیں رہے گی. فوراً عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے جھوٹ کہا. کیوں؟
کیونکہ جنت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں. وہاں عقیدہ توحید پیش کرتے ہیں. یہ دنیا فنا ہوگی، آخرت قائم ہوگی، اہل کا ایمان جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں کی نعمتیں ابدی ہیں. یہ پیش کرنے کے لیے فوری طور پر انہوں نے موقع کو غنیمت جانا اور کہا اے لبید تم نے جھوٹ کہا کیونکہ جنت کی نعمتیں باقی رہیں گی. فوراً لبید بن ربیعہ پریشان ہوا، غصے سے اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا اس سے پہلے بھی بارہا میں یہاں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں، کبھی ایسی بے عزتی میرے ساتھ نہیں ہوئی، آج کیا بات ہے میری بے عزتی ہو رہی ہے؟ یعنی آواز خلاف آواز. جب تعریف کی تو خاموش قبول کر لیا، جب کہا کہ تم نے جھوٹ کہا تو غصے سے کہا آج تک جو ہے تم نے ایسی میرے ساتھ جو ہے بے عزتی نہ کی، کیا مہمانوں کے ساتھ ایسی ہی بے عزتی اور توہین کی جاتی ہے؟ فوری طور پر دشمنان اسلام مشرکین نے کہا اے لبید معاملہ یہ ہے، یہ ہمارے دین سے بدزن ہو چکے ہیں اور ایک ایسا دین قبول کر چکے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کے دین کے خلاف ہے. دین محمد کو انہوں نے اختیار کر لیا ہے. عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے حق میں انہوں نے شکایت کی تو لبید بن ربیعہ متوجہ ہوا عثمان بن مظعون کی طرف اور اس نے کچھ الفاظ آپ کی خدمت میں کہے. جواب میں آپ نے کچھ الفاظ کہے تو بھڑک کر اس لبید بن ربیعہ نے آپ کی ایک آنکھ کو جو پھوڑ دیا. اس موقع پر ولید بن مغیرہ نے کہا اے بھتیجے اب بھی موقع ہے، میری پناہ لے لو اور ان لوگوں کے اس شر سے برائی سے باز آ جاؤ. اگر تم پناہ نہیں لوگے تو یاد رکھو کہ تم تہس نہس ہو جاؤ گے. اس موقع پہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ولید سن لو، تم تو پناہ لینے کی بات کرتے ہو، میرا تو من کر رہا ہے کہ میری ایک اور آنکھ بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، یہ میرے لیے گوارا ہے. میں مشرک کی پناہ لینا یہ میرے لیے گوارا نہیں. یہ کہتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو اس معاملے کو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے برداشت کیا دوستو، صرف اس دین حق پر قائم اور دائم رہنے کی خاطر. اور آخر میں ایک واقعہ کہہ کر اپنی گفتگو میں ختم کرتا ہوں، غور سے سنیے. ایک اور صحابی، شاید نام آپ نے سنا ہوگا، سلمہ بن ہشام رضی اللہ عنہ. سلمہ نام ہے. ابو جہل نے سلمہ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی. سلمہ اور ابو جہل کے درمیان رشتہ یہ تھا کہ ابو جہل کے بھتیجے تھے سلمہ بن ہشام رضی اللہ عنہ، اور سلمہ بن ہشام کا چچا یہ ابو جہل تھا. اور جیسے ہی پتا چلا کہ بھتیجے نے اسلام قبول کیا تو سلمہ بن ہشام کو ابو جہل نے ایک کمرے میں بند کر دیا، قید کر دیا، طرح طرح کی تکلیفیں دی، مختلف قسم کی اذیتیں دی، کھانا پینا تک اس نے ان کے لیے بند کر دیا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی نے دعائے قنوت میں جن صحابہ کے حق میں اللہ سے مدد مانگی ان میں سے ایک نام سلمہ بن ہشام کا بھی ہے. جب اللہ کے نبی کو خبر ملی کہ دشمنان اسلام آپ کے ساتھ ایسا ظالمانہ رویہ برت رہے ہیں تو آپ نے سلمہ کا نام لے کر اللہ سے دعا کی. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اے اللہ تو سلمہ کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام سے تو سلمہ کو نجات دے دے. سلمہ بن ہشام رضی اللہ عنہ. اتن صحابہ کی باتیں اور واقعات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی دوستو. مزید کچھ باتیں ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ آنے والی کلاس میں ہم معلوم کرتے ہیں. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور دین کی خاطر ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. دین پر قائم و دائم رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہر فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. صحت والی زندگی، ایمان اور تقوی والی زندگی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. بارش کے اس موسم میں آپ حضرات اور خواتین کی آمد اور تشریف آوری کو اللہ شرف قبولیت سے نوازے. اس کا بہتر بدلہ
آپ کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں اللہ برکت نازل فرمائے، چین و سکون نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سیرت رسول کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بارش کو اللہ باران رحمت ہم سب کے حق میں بنا دے۔ جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں، اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، پوری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے، سرزمین فلسطین اور سرزمین غزہ کی اللہ حفاظت فرمائے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، دشمنان اسلام کی سازشوں کو اللہ مٹی میں ملا دے۔ اس چین والی زندگی کو اللہ ہم سب کے حق میں برقرار رکھے، اور اسی چین اور سکون والی زندگی پر اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جی ایک ضروری اعلان ہے، حضرات و خواتین سن لیں کہ انشاءاللہ ہماری جو اگلی کلاس ہوگی وہ انشاءاللہ آخری کلاس ہوگی، یعنی اس کے بعد کلاس ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد ایک تھوڑا سا بریک، کیونکہ آپ جانتے ہیں جامعہ میں الحمدللہ ہاف ایئرلی ایگزام چل رہا ہے، اور ہاف ایئرلی ایگزام کے بعد جامعہ میں 20 پر 2 دن کی چھٹی آ رہی ہے، اور اس میں تقریباً اساتذہ وغیرہ جو ہے باہر مصروف رہیں گے، تو اسی لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ تقریباً 1-2-3 ہفتے تک انشاءاللہ جو ہے یہ سلسلہ بند رہے گا، اور جب یہ سلسلہ شروع ہوگا 3 ہفتوں کے بعد، بہت پہلے سے انشاءاللہ ریمائنڈ کے طور پر انشاءاللہ آپ کو میسیج ہم کرتے رہیں گے کہ آنے والے ہفتے سے پھر دوبارہ سیرت کا سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اسی لیے جو یہاں حاضر ہیں وہ اگلے ہفتے ضرور حاضر ہونے کی کوشش کریں۔ وہ ہمارے اس جو ہے سال کو اگر 2 سیمسٹر میں تقسیم کریں، یہ ہمارے پہلے سیمسٹر کی آخری کلاس ہوگی، اس کے بعد 3 ہفتے کا بریک ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ رمضان تک ہماری یہ کلاس چلے گی، اس کے بعد رمضان کے بعد اللہ زندگی باقی رکھے تو اس سلسلے کو مزید ہم انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ابھی جو میں نے کہا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، تو وہ بات تو یہاں پر نظر نہیں آ رہی ہے۔ اصل دیکھیے، شاید آپ لوگ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی جانب جس صحابی کو داعی بنا کر بھیجا، سب سے پہلے داعی ہیں اسلام کے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی مدینہ جانے سے پہلے جس صحابی کی کوششوں سے مدینے کے گھر گھر میں اسلام داخل ہوا، یہی مصعب بن عمیر ہیں۔ آپ کو کہا جاتا ہے سب سے پہلے اسلام کے سفیر اور سب سے پہلے اسلام کے داعی، ذہن میں رکھیے، یہ اسلام کے سب سے پہلے داعی ہیں۔ جو اللہ کے نبی مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے جب مدینے کے لوگ آپ کے پاس ملاقات کرنے کے لیے آئے تو ان کے ساتھ جس صحابی کو آپ نے روانہ کیا دین سکھانے کے لیے، وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہے۔ اس کے بعد کسے بھیجتے؟ فوری طور پر ایک اور صحابی کو بھیجتے، وہ بھی ذہن میں رکھو، وہ اندھے تھے، نابینا صحابی تھے، عبداللہ بن ام مکتوم، عبداللہ بن ام مکتوم۔ اس کے بعد آپ جاتے ہیں، ان 2 صحابہ کی کوشش سے سبحان اللہ یہ جو ہے مدینے کے گھر گھر میں اسلام جو پہنچا۔ اور احد کے موقع پر یہاں پر ایک خاتون حفیظہ اللہ نے لکھا ہے، مصعب بن عمیر کا چہرہ آپ کے جیسا تھا، مشرکین نے انہیں غزوہ احد میں انہیں رسول سمجھ کر قتل کر دیا۔ بارک اللہ فیک۔ ایک اہم بات کیا ہے، احد کے موقع پر آپ کی شہادت ہوئی، سبحان اللہ، آپ کی جب شہادت ہوئی کفن کا کپڑا تک صحیح طور پر آپ کو میسر نہ آیا۔ اہل علم نے لکھا ہے جب سر باندھتے سفر کے اس کفن کے کپڑے سے پیر کھل جاتے، اور جب پیر کو باندھتے سر کھل جایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا صحابہ سے سر کو کپڑے سے باندھ دو اور پیر کو گھاس پھوس رکھ کر دفن کر دو۔ ناز و نعام میں پلنے والے صحابی، کفن کا کپڑا تک صحیح طور پر میسر نہ آیا دوستو، سب کچھ برداشت کیا اس دین کی خاطر دوستو۔ خیر، گزشتہ بار جو ہم نے سوال کیا تھا اس میں پتہ نہیں شاید وہ سوال آپ لوگوں کے لیے کچھ ٹف رہا، جس کی وجہ سے یعنی بہت سارے لوگ جواب نہیں دے پائے۔ ہمارے مرد حضرات میں سے تو کوئی جواب نہیں دیے، لیکن ہمارے چھوٹے ماشاءاللہ بچے جو انس ہیں انہوں نے کوشش تو کی، انشاءاللہ ہمت افزائی کے طور پر ان کو بھی انعام دیں گے ہم انشاءاللہ۔ البتہ خواتین میں سے صحیح جواب دینے والے، اصل ہم نے پوچھا تھا اللہ کے نبی کا نام، دادا والد کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام اور لکڑ دادا کا نام، محمد بن عبداللہ بن
عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ پانچ. پھر اس کے بعد بن قصی بن کلاب بن مرہ بن فہر بن لوئی بن غالب بن، یعنی تقریباً عدنان تک سلسلہ جاتا ہے. لیکن ہم نے صرف جو ہے 5 نام آپ سے پوچھے. الحمدللہ 3 خواتین نے 5 نام تو لکھا، لیکن سوال کا ایک دوسرا پہلو بھی تھا، ہمارے نبی کے 3 نام ذکر کرو، ایک محمد اور ایک احمد اور ایک ماہی یا حاشر یا عاقب. لیکن مزمل اور مدثر لکھا ہے ایک خاتون نے الحمدللہ، اور ایک نے احمد اور محمد پہ اکتفا کر دیا، اور ایک صرف جو ہے 5 اللہ کے نبی اور لکڑ دادا کے نام لکھے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں رضوانہ بنت مبارک علی انشاءاللہ انعام کے مستحق ہوں گے. تو